بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تعریف ہی اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ دوستو آج 26 دسمبر ہے، دن ہے جمعے کا، اور آج کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ آپ عرفان ہاشمی ٹاکس جو ہمارا ہی دوسرا پلیٹ فارم ہے جا کر اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اور اس نئے پلیٹ فارم کو بنانے کا دوستوں مقصد یہ تھا کہ ایک الگ سے شارٹ فارمیٹ ڈاکومنٹری چینل ہو جہاں پر ایسے موضوعات کو ہم جگہ دیں جنہیں ہم اپنے ریگولر ویلاگ میں جگہ نہیں دے سکتے۔ تو جا کر دیکھیے گا اس پلیٹ فارم کو، کیونکہ اس کا مقصد بنانے کا ایک اور بھی ہے، بہت ہی اسپیشل مقصد ہے کہ پاکستان میں ہمارے بچے جن کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے انہیں یہ اسکل سیٹ دیا جائے، ان کو ہنرمند بنایا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنلی اپنی جو صلاحیتیں ہیں اسے استعمال کرتے ہوئے ریونیو جنریٹ کر سکیں اور اپنے حالات بدلیں۔ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو جا کر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور ایک انتہائی اہم مقصد ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ دوستو پاکستان میں 3 بڑی ڈیولپمنٹس آج کی تاریخ کے اندر، اور ان ڈیولپمنٹس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں کیا تحریک انصاف کا ریوائول ہونے جا رہا ہے؟ جب میں نے ریوائول کی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ موبلائزیشن جو ہمیں پچھلے 2 برسوں میں نظر نہیں آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم ہوا اس کے باوجود آپ پنجاب میں پابندیوں کو آپ نے اپنی طاقت بنایا، لیکن اس کے باوجود آپ ختم نہیں کر سکے۔ اب سہیل افریدی صاحب لاہور جی آ رہے ہیں، اور کیا ان کا سکیجول ہے، اور زمان پاک کی رونقیں بحال، لاہور میں دفعہ 804، لبرٹی میں جلسہ، کیا پنجاب حکومت اسے برداشت کر پائے گی؟ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور ویورز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ احسن اقبال صاحب کے اوپر لائیو شو میں کیا حملہ ہوا، کیا متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ وسیم بدامی کے پروگرام میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، حملہ ہوا، حملہ نہیں ہوا، کس نے آ کر کیا کہا کہ بند کرو، کس کو بند کرو، اور پھر ان کی تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ میرے پاس کیا خبر ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ملتوی ہو گیا ہے اور آئینی عدالت نے اپنا کام دکھا دیا ہے، اور پھر پنجاب پولیس کی ایک ایسی خاتون آفیسر، پولیس آفیسر جس کے اب چرچے ہیں سوشل میڈیا پر، پہلے بھی تھے، اب ذرا کچھ اور وجہ ہے، پہلے کچھ ذرا وجہ اور تھی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب جو ان کے خلاف اس وقت بیانات دے رہے ہیں وہ ایک دم سے کیوں ٹی وی پر نمودار ہو گئے، اور کسی نے ابھی تک ان کو روکا کیوں نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے، اور پولیس ابھی تک مکمل خاموش کیوں ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کی نشست کے اندر۔ لیکن ویورز جو سب سے اہم خبر ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر اپنا ریوائول، یعنی دوبارہ سے اسٹریٹ موبلائزیشن کی طرف جانا۔ آپ اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 برسوں میں پنجاب کے اندر اپنے جتنے بھی مورچے تھے، جتنے بھی لیڈرز تھے، جتنی بھی قیادت تھی، وہ اس طرح سے ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آئی جس طرح سے ہمیں کے پی کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک جو دلیل اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ جناب پنجاب کے اندر ظلم بہت ہو رہا ہے، مریم کی حکومت ہے، پنجاب پولیس کو بطور پرائیویٹ پولیس جو استعمال کیا جاتا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، گھروں پر چھاپے، CCD اور پولیس مقابلے اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن ایک چیز دوستو بہت ہی اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ جو قیادت کو لیڈ کرتے رہے وہ کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری تھی۔ ذمہ داری کیا تھی کہ آپ کے اوپر مقدمات ہیں، آپ کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کر آپ کو الیکشن سے دور کر کے پریس کانفرنس نہ کرنے کی سزا اور پھر دیگر معاملات، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو کام پاکستان تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا پنجاب میں، وہ عمران خان کے ایک جملے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ یار یہ انڈر گراؤنڈ شاؤنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو ختم کرو، باہر نکلو، کیسز کا مقابلہ کرو۔ یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ حماد اظہر کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور اس وقت حماد اظہر نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، پھر خان صاحب نے کہا کہ سکھوں کہ باہر نکلے، اپنے کیسز کا سامنا کرے، پنجاب کے اندر تحریک چلائے۔ لیکن سر انہوں نے تحریک نہیں چلائی، یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، پھر باہر نکلے، پھر انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور اب کہاں ہیں؟ یہ حماد اظہر صاحب جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور جماعت کا انہوں نے کیا حل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت کو جو سزائیں دینے کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جو احتجاج ہوا 9 مئی کا، اسے تحریک انصاف کے قائدین کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور ایسا لگتا ہی ہے دوستو
کہ یہ آنے والے کل کی طرف یعنی جو پلاننگ تھی اس کے آپ کو تمام انڈیکیٹرز ملیں گے کہ ہم نے پنجاب میں تحریک انصاف کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. یہاں سے ان کی تحریک کو، اسٹریٹ موومنٹ کو، ووٹ بینک کو ہم نے خوف کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے کہ اچھا تحریک انصاف یار تحریک انصاف کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں، ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اور یہ خوف پھیلایا گیا، قائدین کو سزائیں ہو گئی، لیکن جہاں پر قائدین ڈٹ کے کھڑے ہوئے ان کو سزائیں ہو گئی، اور جنہوں نے انڈر گراؤنڈ رہنا پسند کیا انہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی. آپ نے شوکت بسرا اینڈ دا ریسٹ آف دا کمپنی اسپیشلی حماد اظہر کی گفتگو سنی ہوگی. ماضی میں وہ کہتے رہے کہ ہم پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. لیکن آج جو اس جماعت کا حال ہے، اس میں سب سے بڑا اگر کوئی آپ کہیں نا کہ مجرم ہے تحریک انصاف کا پنجاب میں تو وہ حماد اظہر ہے. آپ کہیں گے کہ یار حماد اظہر کے خلاف میں کیوں ایسا بولتا ہوں؟ ہر وقت میری تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ دوستو پچھلے 2 برسوں میں حماد اظہر نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، اور اتنا نقصان پہنچایا کہ پنجاب کے اندر لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جماعت ختم ہو گئی. سر آج آپ الیکشن کروائیں، آج پاکستان کی عوام کو صرف کچھ گھنٹوں کی اجازت دے دیں، آپ کو پنجاب کی سڑکوں پر تحریک انصاف کے جھنڈے بھی نظر آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر اور جو سپورٹر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس پہ میجورٹی ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی دھڑے کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لوگ نکلیں گے اور نکل کر پتہ کیا کہیں گے کہ ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں نکلے. خدا کے لیے بند کر دو اس لڑائی کو اور اپنے ملک کے لیے سوچو. پاکستان میں سر کسی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، انفارچونیٹ ہے. اور یہ سب کچھ حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، عوام کا نہیں کیا دھرا. عوام کا تو کیا دھرا یہ تھا نا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتی نہیں ہے. ظلم سہنا سیکھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم کا حصہ بن گئے. آپ آواز بلند نہیں کرتے، اس لیے آپ نے اپنے ہتھیار پھینک کے سرنڈر کر کے اپنی قسمت کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ظلم سہنا بھی ظلم ہی ہے جو آپ اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اپنے اوپر کرتے ہیں. پنجاب کے سر اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سہیل افریدی صاحب کا ان ایکسیلنٹ موو، اور یہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے یہ بہت زبردست مشورہ ہے، اور آپ نے اپنی توجہ جو ہے وہ سیاسی راستوں کی طرف نکالی، اور سیاست بھی ہوگی، میدان بھی سجیں گے، اور پاکستان کی سڑکوں کو گرم بھی کیا جائے گا. سہیل افریدی صاحب کے پی کے سے چل رہے ہیں اور لاہور، اور 3 دن کی ان کی یہ ایک طرح سے ان کا یہ دورہ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ زمان پاک کے اندر کچھ میٹنگز بھی کریں گے، اور پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم کو بھی زمان پاک کے اندر جو ہے وہ اس کی گیدرنگز کو ارینج کیا جائے گا. تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر رہنما اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ شاہد خٹک نے، جس میں شاہد خٹک صاحب ہیں، کہ لاہور کی سڑکوں پر دفعہ 804 نافذ ہوگا. لاہوریوں ہم آ رہے ہیں. پنجاب کے اندر موبلائز کرنا بہت ضروری تھا. میری تحریک انصاف میں نا کئی لوگوں سے بات ہوئی اس حوالے سے کہ یہ اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا. تو ایک احساس تحریک انصاف کی قیادت کے اندر یہ ضرور پایا جاتا تھا کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں پنجاب کے اندر بہت زیادہ مایوس کیا. لوگوں کے اوپر پرچے ہیں، ایک ایک خاندان کے ہر فرد کے اوپر آپ کو پرچے ملیں گے. تو ایسے ماحول میں جو سپیس، پولیٹیکل سپیس ہم نے کھو دی تھی، ہمیں یہاں سے تحریک کو لیڈ کرنا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم کے پی کے سے لوگوں کو نکالیں اور ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں یا دھرنا دے دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پنجاب سے اس سلسلے کا آغاز کریں. آپ پنجاب میں آئیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس میں حصہ لیں. اور اس کا سلسلہ شاہد خٹک اینڈ the rest of the company they are doing it from they are starting this is from لاہور. دفعہ 804 کی جو بات ہو رہی ہے لبرٹی چوک اور اوریکا مارکیٹ کے اندر سہیل افریدی صاحب جائیں گے. اوریکا مارکیٹ اف یو آر فرام لاہور، آپ کو پتا ہوگا کہ لبرٹی مارکیٹ یہاں پہ بہت سارے ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ ان کی دکانیں ہیں، ان کے بزنسز ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے لبرٹی سے اس پوری تحریک کا جو ہے آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے. تفصیلات کے مطابق آج رات 9 بجے کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی. دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو کال دی گئی ہے وہ کیا ہے اور وہ کیا کریں گے. لیکن یہ اٹ ڈزنٹ میٹر ناؤ، کیونکہ سہیل افریدی سر لاہور آ رہے ہیں. اگر ان کو احتجاج کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. تحریک انصاف کے ورکرز اگر لبرٹی چوک پہ جمع نہیں بھی ہوتے تب بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی آپ کو کامیابی نظر آئے گی. اس کا ایک بڑا ایک آسان سا حل ہے.
حکمت عملی کو اپنائیں، اور ہر دور میں حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے، اور حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر وہاں پہ جائیں، آپ پاکستان کے جھنڈے لے کر چلے جائیں، چونکہ پاکستان کے لیے سیاست ہو رہی ہے نا، پاکستان کو بچانے کے لیے سب لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو پاکستان کے جھنڈے لے کر چلے جائیں اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کو کون گرفتار کرتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف سر بالکل تیاری کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ مختلف جو صحافی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کے بیٹ رپورٹرز، بیورو چیفز لاہور کی جتنی بھی لاٹ ہے، ان سب کو بتا دیا گیا ہے کہ سہیل افریدی آ رہا ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں بیٹ رپورٹر سے سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی جو تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں۔ دوستو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے، یہاں سے زمان پاک کے اندر بھی مختلف گیدرنگز ہوں گی اور ڈیرے لگیں گے، رونقیں بحال، اور یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ دوسری جو ایک اس کے اندر نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، 26 نومبر کے احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ اب سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ کے پی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور اس نے جیسا بھی وقت گزارا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ کے پی کے اوپر سارا پریشر تھا، باقی صوبوں کے اوپر ویسا آپ کو پریشر نہیں ملے گا۔ سر لوگوں کو موبلائز کرنا، نکلنا، کاروبار ان کے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ایک فسطائیت کا ماحول ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ کو فری اینڈ فیئر ایک اپرچونٹی ملتی ہے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر سر یہ حالات نہیں ہیں۔ پنجاب میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو موبلائز کرنا ہوگا، اور سہیل افریدی صاحب نے یہ ایک بڑا زبردست کام کیا ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کی جو ایک سٹیٹمنٹ، وہ یہ کہتی ہیں کہ تینوں دن مختلف عوامی مقامات پر وہ جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، اور اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ طور پہ آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اجلاس اور ملاقاتیں مسلسل جاری ہیں۔ سہیل افریدی خود بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سہیل افریدی کی قیادت میں پارلیمانی پارٹی خیبر پختونخوا کا اجلاس اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کا حوالہ اس کے اندر ایک جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ بابر سلیم سواتی صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پیغام شیئر کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، صوبائی صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی ہدایات پر مانسہرہ میں اسٹریٹ موومنٹ کے آغاز کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے نائب صدر کمال سلیم سواتی کی قیادت میں انصاف سیکریٹریٹ مانسہرہ میں ایک انتہائی اہم مشاورتی اجلاس جو ہے منعقد ہوا، جس میں اسٹریٹ موومنٹ کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں کے پی کے جو گراؤنڈ ہے نا، یہاں پہ تو لوگ نکلیں گے۔ آپ کی اگر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے کے پی کے کی اور سواتی صاحب یا the rest of the company, even they can handle that، ایک حکم ہی آئے گا نا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا، اور سب کچھ جب ہو جائے گا، آپ کو اتنا ہوم ورک نہیں کرنا پڑے گا کے پی کے اندر جتنا آپ کو پنجاب میں، سندھ کے اندر اور باقی صوبوں میں کرنا پڑے گا، کہ لوگ جو ہیں انہیں نکال کر پنجاب پولیس سامنے ہوگی، اور آپ کی حکمت عملی کیا ہے، آپ انہیں کسی طرح اس احتجاج کے اندر شامل کریں۔ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا کردار کے پی کے اندر، اور پھر جو اگر جہاں تک سہیل افریدی کا تعلق ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے گا کہ ایک بڑا عہدہ پاکستان تحریک انصاف میں سہیل افریدی کو دیا جا سکتا ہے، سی ایم بھی ہوں گے، اور پھر دوسری پوزیشن، چونکہ اب تک جتنی لیڈرشپ ہے عمران خان کا، اس کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے، اور عدم اعتماد کی وجہ ان کی کارکردگی ہے، یا تو وہ کر نہیں سکے، یا پھر عمران خان کو غلط رپورٹ دیتے رہے، اور اس کا جو باقاعدہ جو اصل چہرہ تھا وہ خان صاحب کے سامنے ان کی بہنوں نے رکھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں نا بہنوں کو لے کر، جو محاذ کریٹ کیا جاتا ہے، اس میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ خان صاحب نے پارٹی کے اندر سے کسی کو یہ جو ہے اہمیت نہیں دی، اس کی وجہ ان کے اپنے کرتوت تھے کہ باہر سے آپ کو دونوں ایوانوں کے اندر جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ دیکھنے پڑے، کوئی وزن نہیں اٹھا سکا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف، جہاں تک حامد رضا صاحب کا تعلق ہے، وہ آپ کے مخلص دوستوں میں سے ایک تھے۔ مجھے اچھی طرح میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو خان صاحب کو دھوکہ دیتے رہے، جب یہ جا کر اسٹیبلشمنٹ سے جن کے رابطے تھے نا، ان کو بتایا کرتے تھے نا کہ سر ہم تو تیار ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ حامد رضا صاحب نے دیکھیں جماعت جو ہے اپنی پوری کی پوری خان صاحب کے حوالے کر دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حامد رضا نے کہا تھا کہ خان صاحب میری جماعت حاضر ہے اور ہم باوفا لوگ ہیں، تو دیکھیں اس کی ان کو سزا دی گئی۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف حامد رضا کے بارے میں بات نہیں کری، کیوں نہیں کر رہی؟ آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں، 3 ہفتوں میں، مہینے میں کبھی حامد رضا کے بارے میں کوئی ٹویٹ، کوئی معاملہ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے اندر جو موجود ہیں،
وہ کس طرح سے جو عمران خان کے وفادار دوست تھے، باوفا دوست تھے، بے وفا نہیں نکلے، اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا جو باقاعدہ وعدہ کیا تھا اس پہ پورا اترے، ان کی بات کوئی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کی 2 نمبری کی، جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک چلانے کا اور عمران خان کو نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ حامی ہیں۔ اب یہ طارق فضل دوست جو ہیں ہمارے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اب پرابلم سر یہ ہے کہ آپ کی اپنی سیٹ اس وقت کنٹروورشل ہے۔ وہ ایک کنٹروورشل سیٹ پہ بیٹھ کے، ایک جعلی سیٹ پہ بیٹھ کے ایک جعلی بیان کیسے دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی حامی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی مذاکرات کے حامی ہیں، نواز شریف صاحب بھی حامی ہیں۔ ہمیں کچھ ہفتے پہلے تو یہ نہیں لگا کہ نواز شریف صاحب حامی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ عمران خان کو لانے والوں کا بھی احتساب کرو۔ فیض حمید کا احتساب شروع ہوا، سزا ہو گئی، پھر جنرل باجوہ کی باری آئی تو آپ خاموش ہو گئے، اور پھر ایک ناراضگی کا اظہار کیا گیا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دوں، کچھ دن پہلے ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے 2 ٹوک میں بات کی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو ہٹانے کا جو پاکستان کی طاقتور شخصیات کی طرف سے کہا گیا، یہ پیغام تھا نواز شریف کو کہ بھائی جان، اگر ہم تمہارے وزیر دفاع کو، اور وہ وزیر دفاع جو ایک طرح سے ہمارا تھا، ہم اسے ہٹانے کی بات کر سکتے ہیں، چونکہ بار بار جنرل باجوہ کی بات کرتا ہے، تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب نے جو باتیں کہی کہ احتساب ہوگا، اس وقت تو میرا خیال ہے طارق فضل چودھری صاحب چھٹی پر تھے، ان کے سامنے سے بیان نہیں گزرا ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب بقول ان کے، وہ عمران خان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ عمران خان کے نام کو اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے سرکار استعمال کریں گے۔ آپ کی صبح و شام عمران خان کے بغیر جو ہے وہ نہ شروع ہوتی ہے، نہ آپ کی شام جو ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ عمران خان ہی آپ کی سیاست کی ضمانت ہے جب تک وہ جیل میں رہے گا۔ ادروائز آج آپ اجازت دے دیں، اڈیالہ کے دروازے کھولیں، پھر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ کسی آپ کو پنجاب میں جا کر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہوگی، اور پھر آپ کو جو انقلاب جسے کہتے ہیں نا، جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آپ کو سڑکوں پہ آتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگ عمران خان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا پیار رکھتے ہیں، اور عمران خان کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے، وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آ جائے گی۔ پھر آپ کی جتنی مرضی سیاست کریں کہ باؤ جی بھی چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، یہ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف سے بات کر لی جائے، چونکہ سارا زور تو عمران خان کا ہے، پارٹی عمران خان کی، یہ ملک عمران خان کا، یہ فوج عمران خان کی، یہ نظام عمران خان کا، تمہاری سیاست بھی عمران خان کی، اور تمہارا سیاسی وجود بھی عمران خان کا، اور تمہاری سیاسی وجود کی ضمانت بھی عمران خان کی وجہ سے۔ تو عمران خان مائنس اگر کر دیا جائے تو پھر ہاں بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بڑا ایک زبردست مشورہ دیا ہے سہیل افریدی صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہی کام ہونا چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے، لائم لائٹ میں ہے سر، اور ان کی پوزیشن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور بہت قیمتی ہیں۔ when I say this word، وہ کیوں؟ دیکھیں، ایک ایسا نوجوان جو عوام سے اٹھ کر عمران خان کا مقدمہ لڑ رہا ہے، عوام کے درمیان میں جاتا ہے تو عوام اس کے ساتھ چلتی ہے۔ عوام جب اسے دیکھتی ہے تو عوام کو لگتا ہی ہے، لوگوں کو لگتا ہی ہے کہ یار یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے۔ تو آپ سر بہت قیمتی ہیں، اور آپ نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، یہ بھی پاکستان کی عوام کو پتہ ہے۔ تو آپ نے اپنے بولنے سے، آپ نے اپنے چلنے سے، آپ نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے اس کی پوزیشن کمزور ہو۔ آپ ایگریسو سیاست کریں، اور ایگریسو سیاست ہی ہے کہ پنجاب میں جا کر پاکستان تحریک انصاف کو موبلائز کر رہے ہیں، دفعہ 804 جو لگانے کی ہم بات کریں، یہ ایگریسو سیاست ہی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف اپنی گفتگو سے ہی ایگریسو سیاست کریں، آپ اپنے عمل سے بھی جو ہے ایگریسو سیاست کر سکتے ہیں۔ اور آپ لاہور جا رہے ہیں، بڑا بہترین کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا آپ کو انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا۔ کم از کم جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئے 3 دن وہاں پہ ڈیرے لگانے میں، تو پھر یہ پیغام ہوگا لوگوں کو، اینڈ دین اٹ ول گیو انکریجمنٹ ٹو دی ریسٹ آف دا لاٹ کہ جناب اگر سہیل افریدی یہاں پر آ کر بیٹھ سکتا ہے اور لوگوں کو موبلائز کرے تو ہمیں بھی نکلنا چاہیے، لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی۔ فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ خیال کریں، ان کے الفاظ کیا تھے کوٹ اینڈ کوٹ، کہ آپ کو تول کر بولنا ہے، اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو تب بھی تو تحریک چلنی ہے، تو لہٰذا آپ تول کر بولیں، اور مذاکرات کا سر نتیجہ جو بھی نکلے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اسے کنٹروورشل مذاکرات کو اس طرح بنایا جا رہا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف نے صرف 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے فیصلے ہوں گے۔ دوسری طرف فواد چوہدری صاحب جو قومی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس میں تحریک انصاف یا ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا فضل الرحمان صاحب کی انٹری ہوئی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ آمادگی ایک مثبت قدم ہے، حالانکہ یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چونکہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے عمران خان کی آزادی کی بات نہیں کی، نہ ہی مقدمات کو ختم کرنے کی بات کی ہے، ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ سر یہ ہماری تحریک نہیں، ہمارا تو مینڈیٹ ہے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ تو آپ نے ان بیانات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک طرح سے تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ سازش ہے، اور لوگ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی بات جو ہے وہ ہو، اس لیے فضل الرحمان بھی ایکٹیو ہو گئے، باقی لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے، اور اس میں مائنس عمران خان کی جو بات کی جا رہی ہے۔ اور دوستو، پاکستان میں اس وقت احسن اقبال کو لے کر کہ ان کے اوپر حملہ ہوا، مبینہ حملہ، کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ گوسپ کیا جا رہا ہے۔ اب میں عام طور پہ یہ جو گوسپ نیوز ہوتی ہے نا، میں یہ دیتا نہیں ہوں، لیکن کیونکہ اب ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہوا کیا اور معاملہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق احسن اقبال صاحب وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں چلے گئے، ویڈیو لنک پر موجود تھے، اور انہوں نے کوئی سوال کیا، تو جب وہ جواب دے رہے تھے تو ایک دم سے جو چہرے کے تاثرات ہیں احسن اقبال کے وہ بدل جاتے ہیں۔ احسن اقبال کا جو آئی کانٹیکٹ تھا وہ کیمرے کے ساتھ تھا، تو ایک دم سے ان کا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ کیمرے سے اوپر چلا جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ پھر ہمیں ایک آواز سننے کو ملتی ہے کہ بند کرو اسے، اور پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ بدتمیز کچھ ایسی باتیں ہوئی، اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب اپنے فون کو اٹھاتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اور ویڈیو غائب ہو جاتی ہے۔ تو جس کے اوپر وسیم بدامی نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر لوگوں کے اس کے اوپر تبصرے شروع ہو گئے کہ کوئی آیا تھا، انہوں نے لائیو شو میں احسن اقبال صاحب کو جو ہے ان کی گفتگو کو بند کروا دیا۔ اب بعد میں تھوڑی دیر کے بعد احسن اقبال صاحب دوبارہ ٹی وی پر آئے تو انہوں نے کہا کہ آل از ویل، کچھ ایسا نہیں ہے، اور پھر وسیم بدامی کی جو مسکراہٹ تھی اس کے اوپر بھی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ کچھ تھا جس کی پردہ داری ہے، کوئی وہاں پر موجود تھا اور کسی نے بدتمیزی کی۔ بتایا جاتا ہے احسن اقبال صاحب جو بعد میں ٹویٹس ہوئی ہیں کہ شاید وہ گھر میں تھے اور ان کی اسٹڈی میں کچھ بچے گھس آئے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جو آواز ہے وہ بدتمیز کس کو کہہ رہے ہیں، کیا ہوا، بچے جو گھس آئے ان کو بدتمیز کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، بند کرو اس کو، دروازے کو کہا جا رہا تھا کہ بند کرو اس کو، یا پھر دیگر معاملات۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا وہ شاید کوئی گھریلو نوعیت کا تھا، لیکن لوگ اسے دوسری طرف جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اسپیکولیٹ کرنے کے بجائے صرف آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو انجوائے کریں، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ ٹی وی پر آئے اور پھر انہوں نے کیا کہا اور حکومتی اسٹیٹمنٹس آپ انہیں پڑھیں، اینڈ دین جسٹ انجوائے دیٹ۔ اس سے زیادہ اس کے اندر جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔